اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹے، اچھا کبھی کبھی تو مجھے نا بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے موبائل جو ہے نا میرے ہاتھ سے گر ور نہ جائے اور گر ور کے ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، تو میں نا بڑا اکثر سنبھل کے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے گرنے ورنے کا یا ٹوٹنے ووٹنے کا نا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ جی ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے حمد جو ہماری نظم چل رہی تھی اس کی مشق جو ہے، اس کے مشق کے جتنے بھی جز تھے وہ سارے مکمل کیے تھے، کتاب پر ہی ہم نے حل کیے، اور اس کے ساتھ جو کچھ 2 سوالات کاپی پر کرنے والے تھے وہ کاپی پر کیے۔ اچھا بیٹا، میں جو ہمارے نصاب میں حمد کے بعد آ رہا ہے نا آگے سبق نظم آ رہی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو بعد میں شروع کروں۔ ہے تو ہمارے نصاب میں اگلا جو ہے وہ نعت شروع ہو رہی ہے، لیکن میں نہیں چاہ رہی کہ میں حمد کے بعد کوئی بھی سبق یا نظم شروع کروں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اب ہٹ کے نا ادھر سے ہم یہ اردو الف سے ہٹ کر اردو بے کا کچھ کریں، تاکہ وہ تھوڑا سا آپ کا بھی موڈ چینج ہو، آپ کی یہ جو یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم اکتا سے جائیں، تشریح اور مرکزی خیال اور سوالات جوابات یہ وہ، تو اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز مسلسل چلتی رہے تو انسان اکتاہٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا نا دلچسپی کے ساتھ آپ کو کام کرواؤں، تھوڑا آپ بھی دلچسپی لیتے ہوئے چیزوں کو کریں۔ تو اگر ہم صرف اسی پہ رہیں نا کہ ایک نظم کے بعد دوسری نظم شروع کر دی یا سبق اگلا شروع کر دیا، تو اس پہ پھر ہم نے اسی چیز میں ہی آپ نے وہی رٹا بازی یا آپ نے اس کو بہت سمجھتے ہوئے بس یاد 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 کرتے رہنا تھا اس کو۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا یہ یاد کرنے یا اکتاہٹ سے تھوڑا نکل کے تھوڑا سا سمجھ کے کرنے والی چیزوں کی طرف آپ ذرا آتے ہیں، جو چیز تھوڑا سا سمجھنے والی ہے، تاکہ آپ کا تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ چینج ہو، تھوڑا سا تبدیل ہو آپ کا موڈ، اور آپ تھوڑا سا دلچسپی کے ساتھ اس کو اچھے انداز میں ذرا ہم کریں۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم گرامر کا کچھ تھوڑا سا آج پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو بے کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اگلا اپنا جو بھی نظم یا سبق آئے گا وہ شروع کریں گے، تاکہ تھوڑا سا نا آپ بھی اچھے طریقے میں کر پائیں۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ تو میں بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنی جو کتابیں ہیں وہ خریدی ہوں گی، اس میں آپ نے اپنی انشاء پردازی جو ہے اردو گرامر جو آپ کو لگوائی گئی ہے امتیازی کی اردو گرامر، وہ آپ خرید چکے ہوں گے، یہ سب کے پاس موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس نہیں بھی ہے کوشش کریں کہ میں جو پڑھا رہی ہوں آپ ادھر سے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کریے گا میرے ساتھ۔ یہ جو آج ادھر سے میں آپ کو کام کرواؤں گی وہ آپ نے اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھنا ہے۔ بار بار آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ٹیچر اردو الف پہ کرنا ہے، اردو الف پہ کرنا ہے، نہیں بیٹا، اردو بے کا آج کام ہے، آج آپ نے اردو بے پر ہی کرنا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس پر بھی سر ورک، فہرست اور جو ٹائٹل پیج ہے وہ بنا کے کاپی ریڈی کی ہوگی اپنی، اور آج آپ یہ سب چیزوں کے بعد آج اپنا پہلا کام کریں گے اردو بے کی کاپی پر، جو تاریخ لگائیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، اس کے نیچے جو کام ہے وہ بعد میں، وہ پہلے آپ کو سمجھاؤں گی۔ اس پہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ جو ہے اس میں ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 کی یہ 2 چیزیں، لفظ کی اقسام اور کلمہ کی اقسام، ٹھیک ہے، لفظ کی اقسام اور کلمہ کی اقسام۔ آج میں یہ آپ کو سمجھاؤں گی، میں آپ کو جو سمجھاؤں گی آپ نے وہ نہیں اپنی کاپی پر اتارنا، وہ صرف آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنے کا کام میں آپ کو انشاء پردازی سے بتاؤں گی، جو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اردو بے کی کاپی پر۔ ابھی صرف سمجھنے کا کام ہے، پہلے ہم نے کرنا ہے لفظ کی اقسام اور کلمہ کی اقسام، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو آج کرواؤں گی، یہ سمجھاؤں گی، آپ اس کو غور سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر تاکہ آپ سمجھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ آپ کے سامنے جب وہ آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلتے ہیں، لفظ کی اقسام میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، لفظ کی اقسام جو ہے، لفظ سب سے پہلے تو لفظ، یہ میں صرف بیٹا آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، آپ نے اپنی کاپی پر اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کاپی پہ کرنے کا کام نہیں، یہ صرف سمجھنے کے لیے کروا رہی ہوں۔ لفظ، لفظ کیا ہوتا ہے، یہ کس سے مل کر بنتا ہے، 2 یا 2 سے
زائد حرف ملنے سے۔ اب دیکھیں ان کو ہی آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں سین بڑی ہے، 2 حرف ملے نا تو ایک لفظ بنا ہے۔ حرف اے رے فے 3 حرف ملے اور ایک یہ لفظ بنا۔ میم لام نون بڑی 4 حرف ملے تو ایک لفظ بنا۔ الفاظ نے مل کر یہ ایک جملہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ حرف تہجی جو ہمارے ہیں وہ جب 2 یا 2 سے زیادہ حرف آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک لفظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لفظ کیا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، اس کو کہا جاتا ہے لفظ۔ تو یہاں پہ ہم لفظ کی اقسام پڑھیں گے۔ لفظ کی ہوتی ہیں 2 اقسام، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کلمہ، دوسرا ہے محمل، کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے۔ کلمہ اور محمل، کلمہ لفظ کی 2 اقسام میں ایک ہے کلمہ، دوسرا ہے محمل۔ کلمہ کسے کہا جاتا ہے؟ کلمہ اور محمل کا یہاں پر آپ کو فرق بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ کلمہ، ابھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اپنا جو آج لیکچر شروع کیا، میں نے کچھ جملے بولے کہ مجھے ڈر لگتا ہے میرا موبائل گر ور کہ ٹوٹ ووٹ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے کسی بھی لیکچر میں ایسا نہیں بولتی، کیوں؟ آج ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا ہی اسی پر، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا موبائل گر ور کر ٹوٹ ووٹ نہ جائے۔ کیا غور آپ میں سے کسی نے؟ ہو سکتا ہے کیا ہو بہت سارے بچوں نے کہ آج یہ ہماری ٹیچر کیا کہہ رہی ہیں، کبھی انہوں نے ایسے شروع نہیں کیا۔ ایسے آج آغاز کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو یہاں پر لے کے آؤں کہ آپ کو بتا سکوں۔ اب جو ہم نے اس میں بولا گر ور، میرا موبائل گر ور کے ٹوٹ ووٹ نہ جائے۔ گر کی سمجھ تو آتی ہے ہمیں، ٹوٹ کی سمجھ بھی ہمیں آتی ہے۔ گر کسے کہتے ہیں؟ یعنی گر گیا، میرے سے یہ موبائل گر گیا یا میرے سے یہ چیز گر گئی۔ ٹوٹ کی سمجھ بھی ہمیں آتی ہے کہ میرے سے ایک گلاس گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ یہ ور کیا ہے اور یہ ووٹ کیا ہے؟ نہیں نا ہمیں سمجھ اس کی، نہ تو ور کا کوئی مطلب ہے۔ اگر صرف ور کو دیکھیں اور ووٹ کو دیکھیں، کیا ان کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن گر کا بھی مطلب ہے اور ٹوٹ کا بھی مطلب ہے۔ جب کوئی گر بولے گا ہمیں پتہ چلے گا گرنے کی بات ہو رہی، جب کوئی ٹوٹ بولے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی۔ لیکن جب کوئی ور یا ووٹ بولے گا تو ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ کیا بولا جا رہا ہے۔ تو اردو کے جو حروف ہیں انہیں کو ملا کر الفاظ بنائے گئے ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ لیکن گر اور ٹوٹ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی ہے۔ تو ہم اپنی روزمرہ میں ایسے بہت سے الفاظ بولتے ہیں، ایسے بہت سے مرکب بولتے ہیں، 2 الفاظ کو جوڑ کر ایک مرکب بنتا ہے۔ ایسے بہت سے مرکب بولتے ہیں جن میں ایک کا تو معنی ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کے ساتھ جو ہم لفظ لگاتے ہیں وہ با معنی نہیں بلکہ وہ بے معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس میں وہ لفظ جن کا کوئی معنی ہوتا ہے جیسے گر یا ٹوٹ، جو اپنے آپ میں ایک مطلب رکھتے ہیں، مکمل معنی کے ساتھ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کلمہ۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو با معنی ہوں، یعنی معنی رکھتے ہوں۔ اور محمل وہ الفاظ جو بے معنی ہوں۔ بے معنی مطلب جن کا کوئی
معنی یا مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ الفاظ جو با معنی ہو، یعنی جو کوئی نہ کوئی مطلب رکھتے ہوں، جو مکمل ایک مطلب کے ساتھ ہو، جن کا مطلب ہمیں بولتے ہی سمجھ آ جاتا ہو، وہ الفاظ جن کا ہمیں مطلب سمجھ میں آتا ہو، اور مہمل وہ الفاظ جن کا ہمیں کوئی بھی معنی سمجھ میں نہیں آتا، جن کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہمل، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ یا وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اس کو کہا جاتا ہے با معنی، یعنی معنی کے ساتھ، اور وہ لفظ یا وہ الفاظ جن کا کوئی مطلب نہیں، ان کو کہا جاتا ہے بے معنی، یعنی معنی کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جو حرف دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ، اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے کلمہ، دوسری ہے محمل۔ اس کو محمل یا محمل نہیں پڑھنا، محمل، محمل۔ کلمہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا معنی ہو، جو معنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محمل وہ الفاظ جو کہ ہم کلمہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا، وہ بے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً دانا دن کا، روٹی ووٹی، پانی وانی۔ اب اس میں دانا، ہم پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دانا کس کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں کلمہ ہے، لیکن دن کا اس میں کیا ہے؟ محمل۔ دیکھیں اس کے بولتے ہی ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا ہمیں دن کا کیا ہے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، تو یہ کیا ہے؟ محمل۔ روٹی کیا ہے؟ کلمہ، ووٹی کیا ہے؟ محمل۔ اسی طرح پانی کیا ہے؟ وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہی ہے، کلمہ۔ وانی کیا ہے؟ محمل۔ یعنی وہ الفاظ جن کا کوئی مطلب ہو، جن کا کوئی معنی ہو، انہیں کہا جاتا ہے کلمہ، اور وہ لفظ، وہ الفاظ جن کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، وہ بے معنی ہے، یعنی معنی کے بغیر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے محمل، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر میں نے آپ کو ایک کہا تھا لفظ کی اقسام آپ کو کرواؤں گے، لفظ کی اقسام کے ساتھ میں آپ کو کرواؤں گی کلمے کی اقسام، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھا، یہاں پر جو محمل ہے نا، اس کا ہمیں ابھی یہاں تک ہی جاننا کافی ہے۔ اب محمل کو کر دیں الگ۔ اب لفظ کی اقسام ایک ہمارا ٹاپک، اور آج اس کے ساتھ جو دوسرا ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے یہی پڑھنا ہے، کلمہ کی اقسام ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلی یہ ہم نے پڑھ لی لفظ کی اقسام، اس کی دو ہیں آگے، کلمہ اور محمل، اور اس کی جو پہلی ہے کلمہ، آج ہم اس کو آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ جی، کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی اقسام کو آج ہم پڑھیں گے۔ جی، کلمہ کی کتنی اقسام ہے؟ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اس کی 2 تھی۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز، شخص یا جگہ کا نام، اسے کہتے ہیں اسم، یعنی کتاب، علی، لاہور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، اس کو کہا جاتا ہے اسم۔ دوسرا اس میں فعل، میں آپ کو کیا کر رہی ہوں؟ پڑھا رہی ہوں نا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، میں پڑھا رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو کام ہے پڑھنا یا پڑھانا، اس کو کہا جاتا ہے فعل۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور یہ کسی بھی زمانے میں ہونا یا کرنا،
ٹھیک ہے، اس میں زمانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ فعل کہتے ہیں کوئی بھی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے کسی بھی زمانے میں۔ جیسے میں کہوں میں پڑھا رہی ہوں، پڑھا رہی بھی کام ہے، میں کہوں میں نے پڑھایا تھا تب بھی وہ کام ہے، میں کہوں کہ میں پڑھاؤں گی تب بھی وہ کام ہے۔ یعنی تینوں زمانے، اگر میں ماضی کی بات کروں، حال کی بات کر رہی ہوں یا مستقبل کی بات کر رہی ہوں، فعل ماضی ہو، فعل حال ہو، چاہے فعل مستقبل ہے، اس میں کوئی زمانے کی پابندی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فعل سے مراد ہے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے فعل۔ اس کے بعد اس کا تیسرا ہے، پہلا تو ہو گیا اسم، جو کہ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کا ہمیں بتاتا ہے، اور کسی بھی زمانے میں، ٹھیک ہے۔ حرف کیا ہے؟ حرف نہ تو کوئی اسم ہے، نہ ہی یہ فعل ہے، بلکہ یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً میں اگر یہاں پر کہتی ہوں کہ اسلم پڑھا، اب آپ بتائیں آپ کو یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی اسلم پڑھا، یہ کوئی جملہ ہے؟ اسلم پڑھا، اسلم اور پڑھا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اسلم ایک اسم ہے، کسی شخص کا نام ہے، پڑھا ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا کوئی جملہ بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا۔ یہ تب تک جملہ نہیں ہے جب تک ہم اس میں نے نہیں لگائیں گے۔ اسلم نے پڑھا، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اسلم نے پڑھا، اسلم ایک شخص ہے جس نے یہ کام کیا، پڑھا۔ تو اسم کو فعل کے ساتھ ملانے والا لفظ تھا نے۔ تو مطلب ہم اپنے روزمرہ میں جو استعمال کرتے ہیں، چھت پر گیا، اس نے کہا، لاہور تک گیا، میز پر کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نے، پر، سے، تک، یہ جو ہمارے لفظ استعمال ہوتے ہیں روزمرہ میں، یہ کیا ہیں؟ حرف، یعنی وہ الفاظ جو اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم سے ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایک جملے کو مکمل کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں حرف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دیکھا لفظ کی دو اقسام، ایک کلمہ، دوسری محمل۔ کلمہ ہوتی ہے جو معنی رکھنے والے لفظ ہیں، محمل جو بے معنی یعنی بنا مطلب کے لفظ ہیں۔ محمل ہو گئے یہاں تک ختم۔ آگے ہم نے لے کر چلنا تھا اس کی پہلی قسم کو، کلمہ کو۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، ایک ہے اسم، دوسری ہے فعل، تیسری حرف۔ اسم ہوتا ہے کسی بھی چیز، شخص، جگہ کا نام۔ فعل ہے کوئی بھی کام جو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے۔ اور حرف ہوتا ہے جو اسم کو فعل سے یا فعل کو اسم سے، اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم کے ساتھ ملانے کے کام آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حرف، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں آپ کو یہاں پر مثال دوں، احمد نے خط پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، احمد نے سبق پڑھا، کر لیتے ہیں، چلے جی، سبق پڑھا۔ اب اس میں احمد کیا ہے؟ شخص ہے نا، یہ ہو گیا اسم۔ پڑھا یا سبق پڑھا، یہ کیا ہے اس میں؟ فعل، پڑھا فعل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ احمد نے سبق پڑھا، اس میں وہ سبق پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد اس میں کیا تھا؟ اسم ہے۔ پڑھا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب نے اس میں کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلمہ کی جو تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اور حرف کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج لفظ کی اقسام، اور اسی کے ساتھ دوسرا ہوا کلمہ کی اقسام۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا، اس لیے میں نے سمجھایا، اور یہاں پر بہت گڑبڑ ہو گیا ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ ضرور آئی ہوگی، کوشش بھی یہی تھی۔ تو یہ آپ نے اب سمجھا، میں نے آپ کو سمجھایا۔ اگر پھر بھی آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو بیٹے آپ میرے سے ضرور پوچھیں، اگر کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آئی
جی یہ آج ہم نے 2 چیزیں جو کی، لفظ کی اقسام اور کلمہ کی اقسام، یہ آپ نے اپنے اردو بے کی کاپی پر کرنی ہے. اور اردو بے کی کاپی پر آپ اس طرح نہیں کریں گے، یہ جو میں نے کیا یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا. آپ اردو بے کی کاپی پر لکھیں گے، آپ کے انشا پردازی کا صفحہ نمبر 10 کھولیں گے. صفحہ نمبر 10 پر ہم جاتے ہیں. یہ صفحہ 10 پر ہے یہ لفظ کی اقسام، کلمہ معمل مثالوں کے ساتھ دیے ہوئے، اور اسی کے نیچے دیا ہوا ہے کلمے کی اقسام اسم فعل حرف مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ایک ہی صفحے پر دی ہوئی ہیں، اور آپ نے یہ دونوں چیزیں اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے یہ الگ صفحے پر لکھیں اور یہ جو ہے الگ صفحے پر لکھیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھنی بھی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹے.